حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک غصے سے بھری ہوئی حزب اختلاف اور ایک ٹھیٹ وزیر اعظم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی لڑائی میں الجھ چکے ہیں جس کا شاید فاتح کوئی بھی نہ ہو۔ اس لڑائی میں کون کس طرف ہے یہ ابھی تک واضح نہیں۔ گو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حالیہ 2 جلسے یعنی گوجرانوالہ اور کراچی اور بعد میں کوئٹہ بھی خاصے تگڑے رہے ہیں۔ اس بے ہنگم سے اتحاد کو فی الحال یہ واضح نہیں کہ اس کا اصل نشانہ ہے کون۔ نواز شریف کی گوجرانوالہ میں بے لاگ تقریر جس میں انہوں نے نام لے کر لوگوں پر الزامات لگائے، اس نے جنگ کا نقشہ ایک بار پھر تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی ان کا ہدف سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ اس کا سربراہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کے اس تازہ بیانیے نے معاملات کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ فوجی قیادت پر ملک میں سویلین حکمرانوں کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہو، لیکن نواز شریف کے الزامات کہیں زیادہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ یہ ایک فوجی سربراہ مملکت نہیں بلکہ ایک موجودہ آرمی چیف ہے جس پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے نواز شریف نے کوئی الفاظ نہیں چبائے۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی پوری جنگی حکمت عملی ہی تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ اس کا ابتدا میں ہدف پاکستان تحریک انصاف حکومت کو ہونا تھا۔ نواز شریف کے فوجی قیادت پر تابڑ توڑ حملے صرف ان کے اتحادیوں کے لیے ہی نہیں، شاید ان کی اپنی جماعت کے کچھ رہنماؤں کے نزدیک بھی ہضم کرنا مشکل ہو۔ تو پھر اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ ان کے علاوہ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کا لہجہ ان کے مقابلے میں اتنا جارحانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ وزیر اعظم اور ان کی ناکام پالیسیوں کی طرف ہی رکھا، لیکن پی ڈی ایم پر جو بیانیہ اس وقت حاوی ہے وہ جلا وطنی کاٹنے والے سابق وزیر اعظم کا ہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اپوزیشن کی اس تحریک کو تاحال عوامی سطح پر بہت بڑی پذیرائی نہیں مل سکی ہے، لیکن اس کے 2 جلسوں نے ہی حکومت کو پچھلے پاؤں پر دھکیل دیا ہے۔ عمران خان نے اپوزیشن کے جارحانہ حملوں کا جواب اپنے روایتی جذباتی انداز میں دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ان کے اس خطاب سے ان کی جھلاہٹ صاف جھلک رہی ہے۔ ان کا انداز ایک ایسے حکمران کا تھا جس کو بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ تساہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک مشکل وکٹ پر کھیل رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو یہ ڈھال کام نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی مقبولیت میں کمی کی وجہ اپوزیشن کی تحریک نہیں بلکہ ان کی اپنی حکومت کی ناکامیاں ہیں۔ پاکستان میں منتخب سویلین حکمرانوں کی مدت یوں بھی کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے حساب سے بھی عمران خان حکومت کی مقبولیت میں کمی حیرت انگیز حد تک تیزی سے واقع ہوئی ہے۔ یہ تقریباً ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے اور اس کی ناکامیوں نے اپوزیشن کو تحریک شروع کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم اس وقت ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ہیں، اور وہ بھی مکمل طور پر ان کے ساتھ شاید نہ ہوں۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سب کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں۔ اس وقت سیاسی میدان حقیقتاً پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ باقی تمام سیاسی قوتیں کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ عمران خان کا واٹر لو شاید پنجاب ہی ثابت ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس گڑھ میں پی ٹی آئی حکومت ایک بہت ہی کمزور اکثریت کے ساتھ برقرار ہے۔ تمام اشاریے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صوبے میں تحریک انصاف اپنی نااہلی اور ناتجربہ کاری کے باعث تیزی سے مقبولیت کھو رہی ہے۔ بہت سے تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ شاید حالیہ سالوں میں پنجاب میں یہ بدترین حکومت رہی ہے۔ پنجاب میں ایک کمزور وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف حکومت اپوزیشن کی اس تحریک کو روکنے کی صلاحیت بالکل بھی نہیں رکھتی۔ بیوروکریسی حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں اور اس کے باعث صوبے میں کوئی فعال انتظامیہ دکھائی نہیں دیتی۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ گورننس کا فقدان ہے، لیکن حکومتی ایوانوں میں صورتحال کی سنگینی کا ادراک سرے سے پایا ہی نہیں جاتا۔ وزیر اعظم صاحب اب اس بحران پر اپنی ٹائیگر فورس کے ذریعے قابو پانا چاہتے ہیں۔ یہ متنازع رضاکار فورس انتظامیہ کی مدد کرنے اور قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے حکومت کی نااہلی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو سنجیدہ انتظامی مسائل کا حل ان شعبدہ بازیوں میں تلاش کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک زور پکڑ رہی ہے اور صوبائی حکومت کی اس مسئلے سے نمٹنے کی حکمت عملی سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس کا اثر براہ راست وفاقی حکومت پر پڑے گا۔ چونکہ وزیر اعظم کا اپنی خیالی دنیا سے باہر آنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا حالات سے نمٹنے کی ساری ذمہ داری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے بتدریج تیز ہوتے ہوئے حملوں نے اس کی صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ ادارے کی ساکھ کے لیے اس سے زیادہ برا کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی آپشنز بہت ہی محدود ہیں۔ یہ اس وقت ایک ثالث کے طور پر بھی کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی قسم کا آپریشن جس میں سیکیورٹی ایجنسیاں ملوث ہوئیں بحران کو مزید سنگین بنا دے گا۔ اس مسئلے کو صرف سیاسی طریقے سے حل ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت ہم نے ابھی سندھ میں دیکھا کہ جب آئی جی کو مبینہ طور پر اغوا کر کے مسلم لیگ نواز کے ایک لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو یہ فیصلہ حکومت کے ہی گلے پڑ گیا۔ لیکن بدقسمتی سے وزیر اعظم صاحب کسی بھی سیاسی بحران سے دانش مندی کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔
मुल्क में जारी सियासी कशीदगी की बुनियादी वजह ही इनकी मुस्तकिल महाजराई है। इनकी हालिया तकरीर जिसमें इन्होंने दावा किया कि अब कौम एक नया इमरान खान देखेगी, वो इस बात का इंदिया नहीं थी कि अब मामलात को दानिशमंदी से संभाला जाएगा, बल्कि इस बात की तरफ इशारा थी कि वो अपोजिशन के खिलाफ मजीद सख्त रवैया अपनाएंगे। आजादी इजहार को दबाने के लिए वो मजीद जारहाना फैसले लेंगे और बदले में अपोजिशन भी मजीद सख्त मौकफ इख्तियार करेगी। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि जिसमें तमाम अपोजिशन एक ऐसी गैर मौसर हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है जिससे इक्तदार में रहने के लिए भी फौज के कांधों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात बढ़ती हुई सियासी कशीदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुआशी बदहाली और बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से मुआशरे में इंतशार बढ़ा है, जो कि सियासी कशीदगी की सूरत में मजीद गंभीर हो जाएगा। ये दुरुस्त है कि पहली जिम्मेदारी हुकूमत ही की होती है, लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए कि हालात को इंतहा तक ना लेकर जाए। हमें अपनी तारीख से ये सीखने की जरूरत है कि महाजराई की सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों की हौसला अफजाई करती है। इसमें जीत किसी की नहीं होगी। इन हालात में महज उम्मीद ही की जा सकती है कि वक्त निकलने से पहले पहले तमाम सियासी कुव्वतें होश के नाखून ले लेंगी।